بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم گزشتہ ایک ہفتے سے سرزمین لاہور میں ملا ازم یا ملا گردی کے خلاف اعلان جہاد کر کے ہم اذان بلند کر رہے ہیں۔ ایک مصرع حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کا کہ بہار ہو کے خزاں مجھے ہے حکم اذاں۔ لاہور کی ایک مسجد امامیہ مسجد شباب چوک سمن آباد لاہور کے خطیب مولوی امتیاز کاظمی، اس کا ماضی آپ جانتے ہیں کہ جب یہ لاہور میں اس مسجد میں بذریعہ معروف قانون دان بیرسٹر مسعود صادق کی مدد سے سرپرستی سے یہ شخص امامیہ مسجد سمن آباد میں بطور خطیب وارد ہوا۔ اس سے پہلے مسجد کے حالات ناگفتہ بے تھے، لیکن امامیہ مسجد سمن آباد کے نو منتخب صدر مسعود صادق ایڈوکیٹ نے اپنی کوششوں کاوشوں سے مسجد کے انتظام اور انصرام میں کمیٹی کو خود مختار بنا کر مسجد کے نام پر اکٹھا ہونے والا مال اور متاع مسجد پر ہی خرچ کرنے کی رسم ڈالی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سمن آباد کی جو امامیہ مسجد ہے اس کی جو لاہور کی اچھی مساجد میں شمار ہونے لگا کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج اور واک تھرو گیٹ، مسجد کے اندرونی تعمیر، تزئین و آرائش سمیت مسجد کے انتظامی امور میں مسجد کے صدر نے اس قدر دلچسپی لی کہ لاہور کی اچھی مساجد میں امامیہ مسجد سمن آباد کا شمار ہونے لگا۔ تاحال یہ صورتحال ہے کہ امامیہ مسجد میں جو خطیب مولوی امتیاز کاظمی براجمان ہوا، اس نے وہاں پر جو ظلم زیادتی کی کہ مکتب تشیع کو دو لخت کر کے قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مثلا ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ایک ذاکرین کی فہرست اس نے بنائی اور یہ کہا کہ یہ لوگ اس مسجد میں خطاب نہیں کر سکتے۔ اس مسجد میں جو بھی مجلس عزا منعقد ہوگی، جو بھی ذکر حسین کی محفل برپا ہوگی، اس میں بانی مجلس کو چاہیے کہ وہ ان افراد کو مسجد میں منعقدہ مجلس سے خطاب کی دعوت نہ دے۔ اب اس میں جتنے صاحبان منبر موجود ہیں ان کے نام لکھ کر اس بدبخت نے جو قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ مسجد کے اندر عزاداری کے لیے رخنہ اندازی اور رکاوٹ پیدا کی، اس بابت میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتیاز کاظمی ایک فتنہ فساد کا باعث بن کر مکتب تشیع کے وقار کی تنزلی کا باعث بن رہا ہے۔ گزشتہ دنوں مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ کے خطیب مولوی نوید اصغر شمسی کے خلاف جب ہم نے اعلان جہاد کیا تو یہ شخص وہاں پر پہنچ کر ہماری مخالفت میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو تہمات، بہتان اور الزام تراشی کی اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ میرے خلاف اس بدبخت نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور وہ سوشل میڈیا پر جب جاری ہوا تو وہ کسی میرے مہربان نے اس کو مجھ تک بھجوایا۔ میں نے اس کو سنا اور میں انتہائی خوشی کے عالم میں کہ ایک ظاہری پرہیزگار نے اپنی باطنی خباثت کا عملی مظاہرہ کر کے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو تار تار خود ہی کر دیا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور مجھے اور میرے جیسے ہزاروں مومنین کو اس ظاہری پرہیزگار کے مکروہ چہرے کو پہچاننے میں آسانی ہونے لگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی امتیاز کاظمی نے جب مجھ پر الزام لگایا اور میرے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی، اسی شام غروب آفتاب سے پہلے
اس کے سر پر ایک چلتا ہوا پنکھا گرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک شعر یہاں کہوں گا کہ گو پیکرے اسیاں ہوں، خطاکار بڑا ہوں، لیکن تو کرم کر کے میں بندہ تو تیرا ہوں۔ میں انسان ہوں اور خطا، لغزش، کوتاہی انسان کی جبلت میں ہے، اور ہمارے انسان ہونے پر خطا کا ہونا ہی دلالت کرتا ہے، ورنہ اگر ہم سے خطا نہ ہو تو ہم فرشتے کہلوائیں۔ یہ مولوی امتیاز عباس کاظمی نے میرے متعلق جو الزامات اور بوچھاڑ کر کے اس نے جو حرکت کی ہے، اس کی سزا اس کو یقیناً مل گئی کہ ایک بے گناہ سید زادے پر تہمت لگا کر، بہتان لگا کر اس نے اپنے شجرہ خبیثہ کی وضاحت کر دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آل محمد کی کریمی کا، جنہوں نے میرے دشمن کو فوری طور پر سزا سے ہمکنار کیا۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ مولوی امتیاز عباس کاظمی یہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا فاضل کہتا ہے۔ اس کا مذہب شیعہ نہیں ہے، اس کا پیشہ شیعہ ہے۔ اس نے جو لباس معصوم زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف مفادات کا حصول ہے۔ کبھی یہ جامعۃ المنصر وفاق المدارس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی یہ کسی تنظیم کے نام سے کام شروع کرتا ہے، اور کبھی مکتب تشیع کے بہت بڑے دشمن مولوی جواد نقوی کے ہم رکاب ہو کر مال و متاع کی لوٹ مار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا، ایسے لوگ میرے مکتب کے لیے، میری قوم کے لیے بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مولوی امتیاز کاظمی اور اس جیسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو ان کے انجام سے قریب تر کریں، اور لوگوں میں ان سے دوری کا جو ایک اعلامیہ ہے اس کو جاری کریں، اور ہم جیسے فقیروں کی گزارشات پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس پر غور و خوض کر کے ان ظاہری پرہیزگاروں سے دوری اختیار کریں کہ یہی عین دین ہے، ولایت علی ابن ابی طالب، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا طرہ امتیاز ہے، جو ہماری شناخت ہے، اور جو ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ اس کے خلاف ان سب متحد اور منظم افراد کے خلاف ہمیں گھیرا تنگ کرنا ہے۔ ہم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور اس ولایت کے منکرین نے جو کربلا کے میدان میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو جنگ اور جو معرکہ مارز وجود میں آیا، یعنی کربلا جب برپا ہوئی تو اس کے بعد مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا کے فرزند کی ذات پر گریہ، نوحہ، ماتم، مجلس، سینہ کوبی، عزاداری کی جو رسومات بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خواہش ہے اور جو ان کی سنت ہے، اس پہ ہم عمل پیرا ہیں، اور یہ لوگ غدیر اور کربلا کے انکاری ہیں، اور غدیر اور کربلا کا انکار کوئی بھی کرے وہ لشکر یزید کا سپاہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لشکر یزید کے سپاہیوں کے مکروہ چہروں سے ہمیں شناسائی حاصل کر کے ان سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔